گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے دارالافتاح لسنت اور آج کا موضوع ہے ہمارا بدعت۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی پہلی کال چلائیے۔ کہتے ہیں جو یہ ضعیف جو حدیث ہے، اس کے بارے میں نے مفتی صاحب سے تھوڑا سا جواب لینا ہے۔ ضعیف کہہ کے جو وہ پیچھے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اور جب ہم بدعت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور دین کے امور کے جواز کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور بدعت کی اقسام کے تحت، تو اس وقت ہم کچھ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کا بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو مثالیں ہیں یہ تو دنیاوی امور کی ہیں اور آپ جو ہے وہ دینی امور کو ثابت کر رہے ہیں۔ جیسے بعض افراد یہ بھی مثال لیتے ہیں کہ پہلے گاڑی نہیں ہوتی تھی، اب گاڑی آ گئی ہے، پہلے ہوائی جہاز نہیں ہوتا تھا، اب ہوائی جہاز آ گیا۔ تو اس طرح کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں، تو ان مثالوں پر بھی رد کیا جاتا ہے اور حدیث پاک کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ اقسام یا تقسیم بندی یا اس طرح کے سارے معاملات کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث مبارکہ کہ جس میں حضور علیہ السلام نے واضح طور پر اس بات کی اجازت محمد فرمائی کہ جس میں ارشاد فرمائے کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کیا، اس پر اس کے بعد جس نے بھی عمل کیا تو اس کو تو اس کا اجر ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور جتنے لوگ عمل کرتے رہے ہیں تمام لوگوں کا اجر اس کو ملے گا، اور ان کے اجروں میں سے کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ صحیح مسلم کی جب حدیث مبارکہ موجود ہے تو اس کو ضعیف کہنے والا علم حدیث سے کورائی ہو سکتا ہے، یا پھر جاہل ہو سکتا ہے، یا پھر وہ نہ ماننے والی کوالٹی ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک بات یہ، تو یہ بات تو بالکل باطل۔ پھر دوسری دو جو حدیث مبارکہ تھیں کہ جس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ایک تو وہ حدیث مبارکہ کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر وہ چیز ایجاد کی کہ جو ہمارے دین سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بالکل واضح طور پر علماء محدثین نے، بالخصوص حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع العلوم والحکم کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما لیس منہ، جو ایسی چیز کو ایجاد کرے جو ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتی وہ مردود ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسی چیز ایجاد ہوتی ہے کہ جو ہمارے دین سے تعلق رکھتی ہے تو وہ مردود نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی اصل ہمارے دین کے اندر موجود ہے تو پھر وہ مردود نہیں ہے۔ اس بات کو ائمہ محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا، اور اسی پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل بھی رہا ہے، جس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ دنیاوی مثالیں یہ دی جاتی ہیں اور یہ بات بیان کی جاتی ہے، میں نے تو ابھی مثالیں بیان کی ہی نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں آگے خلفائے راشدین کی اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی دینی مثالیں بیان کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث مبارکہ جس سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ جو نیک کام نئے ایجاد ہوتے ہیں اس کو وہ بدعت کہتے ہیں،
دینی کام جو ایجاد ہوتے ہیں اس کو وہ بدعت کہتے ہیں. ان سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حدیث مبارکہ تو اپنے اطلاق پر ہے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت ہے. جب آپ نے اپنے اطلاق پر اس کو رکھا تو جس طرح یہ اپنے دیگر اطلاق کے اعتبار سے آپ جس طرح اس کو اپنے اطلاق پر رکھتے ہیں تو پھر یہ دین اور دنیا دونوں کو شامل ہوگی. تو علماء نے اعتراض لکھا ہے واقعی اس کو، محدثین نے یہ اعتراض لکھا کہ یہ دین اور دنیا پھر دونوں کو شامل ہونا چاہیے. جس طرح آپ دیگر کاموں کے پر اعتراض کرتے ہیں تو پھر اس کو دنیاوی کاموں پر بھی شامل ہونا چاہیے. اسی لیے جو کلو بدعت ضلالہ ہے، جس طرح دنیاوی کام اس سے مستثنا ہے، یہ کام مستثنا ہے، یہ خارج ہو جاتے ہیں. کلو بدعت ضلالہ کے اندر جس طرح جہاز کے اندر سفر کرنا یہ شامل نہیں ہے. یعنی پہلے ہم جب حج کے لیے جاتے تھے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو حج ہوتا تھا وہ اس زمانے کی سواریوں کے اعتبار سے ہوتا تھا، اور آج کے زمانے کے اندر حج آج کی سواریوں کے اعتبار سے ہوتا ہے. آج کے زمانے کے اندر جو نیک کام ہوتے ہیں وہ آج کے آلات کے مطابق ہوتے ہیں، اس زمانے کے جو نیک اعمال ہوتے تھے وہ اس زمانے کے آلات کے مطابق ہوا کرتے تھے. تو جس طرح یہ چیزیں بدعات کے اندر شامل نہیں کی گئی، حالانکہ لفظ کل بدعت ضلالہ ہے، تو پھر اسی طرح دیگر وہ امور جو دین سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ما لیس منہ میں نہیں ہے وہ بھی اس سے خارج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو جب یہ تقسیم کاری کل بدعت ضلالہ، حالانکہ حضور علیہ السلام کل کا لفظ بیان فرما رہے ہیں، اس کے باوجود آپ دنیاوی امور اس سے کیا کر رہے ہیں؟ خارج کر رہے ہیں. اس کا مطلب آپ خود اس کو اپنے عموم پر نہیں مان رہے، اس میں سے کچھ چیزیں آپ نکال رہے ہیں. تو وہ کہاں سے نکال لیں؟ وہ یقیناً آپ اسی سے نکال لیں ہیں کہ ما لیس منہ سے اس کا تعلق نہیں ہے. اسی طرح یہ دینی امور کے اندر بھی وہ کام کہ جو دین کے جن کی اصل اور بنیاد دین کے اندر موجود ہے وہ بھی یہاں سے خارج ہو جائیں گے. کل بدعت ضلالہ سے پہلے سنن نسائی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ بدعات سے مراد کل محدثۃ کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. یعنی بدعت سے مراد وہ کام کی جو نیا ایجاد کردہ اور نیا ایجاد کردہ کون سا ممنوع ہے؟ من احدث فی امرنا ما لیس منہ. ٹھیک ہے. وہ نیا ایجاد کردہ ممنوع ہے کہ جو ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتا. اگر وہ ہمارے دین سے تعلق رکھتا ہے تو پھر وہ ممنوع نہیں ہے. اب کچھ مثالیں میں دینی اعتبار سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، مشہور و معروف مسئلہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید یہ جمع ہوا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جو دار ابن کثیر بیروت سے چھپی ہوئی ہے، حدیث نمبر 4402 ہے کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں. وحی لکھنے والوں میں یہ بھی شامل تھے، کاتبین وحی جو تھے ان میں سے ایک یہ تھے. ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنگ یمامہ کے وقت بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا خوف پیدا ہوا کہ اس طرح اگر ہوگا، حفاظ جاتے رہیں گے تو قرآن مجید فرقان حمید تو ان کی سینوں کے اندر ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ آئے اور کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع کر لیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ کہا کہ ایسا میں کیسے کروں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الفاظ دیکھیں. ٹھیک ہے. کیا الفاظ ہیں؟ کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ دیکھیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہوا واللہ خیر، اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا لیکن اللہ کی قسم وہ خیر ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے وہ کام نہیں کیا لیکن اس کے باوجود وہ خیر ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مسلسل اس موضوع پر مجھ سے بات کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا اور میں نے دیکھا کہ جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ وہی کچھ ٹھیک تھا. ٹھیک. اب یہاں پر جو ہمارا مستدل ہے وہ یہ ہے کہ ایک کام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا
اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فرما بھی رہ رہے ہیں کہ میں وہ کام کیسے کروں جب رسول جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. حضرت عمر کا جواب دیکھیں کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا واللہ ہوا خیر، اس کے باوجود وہ کیا ہے؟ بہتر خیر ہے. ہے. یعنی اصول بتا دیا، قاعدہ بتا دیا کہ اگرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن ہے تو خیر، ہے تو اچھا کام نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ کہ من احدث فی امرنا ہے لیکن ما لیس منہ نہیں، کہ وہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے دین سے تعلق نہ رکھتا ہو، یہ ہمارے دین سے تعلق رکھتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد کے عین مطابق ہے. اگر خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ معاملہ دیکھتے تو اس بات کا حکم ارشاد فرماتے. نمبر ایک بات یہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ خود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. پھر اس کے بعد ہوا بھی یہ کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر ان کو بلایا گیا کہ آپ آئیں اور ان کو حکم دیا گیا کہ آپ چونکہ نوجوان ہیں آپ یہ کام کریں، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کیف تفعلان شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ وہ کام کیسے کرو گے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ دونوں وہ کام کیسے کریں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا واللہ خیر، ٹھیک ہے، کہ پہلے حضرت عمر جو بات ارشاد فرما رہے تھے، اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ چیز خیر ہے. ٹھیک ہے، وہ کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا لیکن اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ چیز خیر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ کام ناجائز. ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے منع فرما دیتے تو یقیناً پھر وہ چیز غلط ہو جاتی کہ اب اس کو کرنا یہ غلط ہو جاتا کہ اس کو نہیں کر سکتے. نمبر ایک بات یہ. دوسری بات مشہور و معروف مسئلہ کہ رمضان کے اندر جو تراویح ہمارے یہاں پر ہوتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں بالکل جماعت نہیں کروائی. 3 سے 4 دن آپ نے جو ہے وہ اپنے حجرہ مبارکہ سے نکل کر نماز پڑھائی. صحابہ کرام علیہم رضوان ایک رات جمع ہوئے، دوسری رات کچھ زیادہ جمع ہوئے، تیسری رات کچھ زیادہ جمع ہوئے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ختم کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو مختلف مقامات پر الگ الگ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا. تو آپ نے عبد الرحمن بن عبد القاری ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان تمام کو ایک قاری کے اوپر جمع کر دو. تو پھر اس کے بعد آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ان تمام کو جمع کر دیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کو ایک ساتھ تراویح کی جماعت کروائی. دوسرے دن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نماز پڑھا رہے تھے تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ سب صحابہ کرام علیہم رضوان جب ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو فرمایا کہ نعمت البدعۃ ہذی. سبحان اللہ. الفاظ دیکھیں کہ کیا ہے کہ نعمت البدعۃ ہذی، الفاظ کہ یہ کتنی پیاری بدعت ہے، یعنی کتنا پیارا نیا کام ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ بدعت عربی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ جو ایسا کام جو پہلے نہ ہوا ہو. تو اس طریقے سے جمع ہو کر تمام کا ایک قاری کے پیچھے نماز ادا کرنا اور مستقل اس طریقے سے پڑھنا چونکہ پہلے نہیں ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بدعت ارشاد فرمایا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا اور تم پر میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا. اسلام مکمل ہو چکا، دین مکمل ہو چکا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس تک، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ابتدائی حصے تک فقط جمعے کی ایک اذان ہوا کرتی تھی. اچھا، آج جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں ورنہ فقط ایک اذان ہوا کرتی ہے اور سب جگہ 2 ہوتی ہیں. اب ہر جگہ 2 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دوسری اذان ایجاد کی. ٹھیک. مقام زورہ پر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 870 ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اذان کا اضافہ کیا جب لوگوں کی کثرت ہو گئی. مدینہ منورہ میں زورہ کے مقام پر آپ نے دوسری اذان یہ دلوانا شروع کی. تیسری اذان کے الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اقامت کے ساتھ ملوا کر یہ تیسری اذان بن جاتی ہے. 2 اذانیں اور تیسری اقامت. اس
اذان کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے سوال کیا گیا. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 132 اور 133 ہے، حدیث نمبر 5479 اور 5483 ہے. جب آپ سے سوال کیا گیا کہ جمعے کی اذان اول کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ بدعت ہے. فرمایا یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے، لیکن کون سی بدعت؟ اچھی بدعت. ٹھیک ہے، یعنی اس کا رد نہیں کیا، ان کے دور میں بدعت بھی ہو فرمایا. رہی ہے. حالانکہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے یہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ تیسری اذان ہو رہی ہے، یعنی دوسری اذان ہو رہی ہے اقامت کے ساتھ ملا کے تیسری. دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اذان دلوا رہے ہیں. لیکن کیوں دلوا رہے ہیں؟ اس کی حاجت ہے ٹھیک ہے، کہ دور دور تک لوگ پھیل چکے ہیں. اب اگر اذان ایک ہی دی جائے گی، اس کے متصل خطبہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی جماعت کھڑی ہو جائے گی تو لوگوں کی جمعہ نکل جائے گا. صحیح. اس لیے اذان کا اضافہ کر دیا گیا، لوگ آرام سے جمعے کے اندر پہنچ رہے ہیں، ان کے لیے آسانی ہو رہی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کو بدعت بھی فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر عمل جاری ہے. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ ایک اچھا کام تھا، یہ ما لیس منہ سے تعلق نہیں رکھتا تھا، ٹھیک ہے. بلکہ چونکہ دین ہی سے تعلق رکھتا تھا، ٹھیک اس ہے. لیے اس بات کا اضافہ کرنا اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کام کو ایجاد کیا کہ تراویح کی جماعت اس طریقے سے ہوتی رہی، تو آپ نے اس بات کو بڑا پسند فرمایا، سبحان اللہ. اس کو آپ نے جاری رکھا. اور بہت ساری احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں. صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے چاش کی نماز کے بارے میں. چاش کی نماز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور چاش کی نماز آپ علیہ السلام پڑھتے بھی رہے ہیں. لیکن یہ چاش کی نماز کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بدعت کے اقوال ملتے ہیں. اچھا. جی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ ہے، یہ جو من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، بڑی مشہور حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی، جس سے استدلال کیا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا کام ایجاد کیا کہ جو ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتا، وہ مردود ہے. اس حدیث پاک کو روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں حدیث نمبر جو ہے وہ 1076 ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کوئی عمل کرتے تھے تو اس عمل کو ہمیشہ کیا کرتے تھے. آپ کی عادت تھی کہ ہمیشہ عمل کیا کرتے تھے، اور بلکہ آپ فرماتی ہیں کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم وما سبح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبحۃ الضحى قط وانی لاسبحها. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی عمل چھوڑ دیا کرتے تھے، اور آپ پسند یہ کرتے تھے کہ اس پر عمل کریں، اس بات کے خوف کی وجہ سے کہ لوگ اس پر عمل کریں اور ان پر فرض کر دیا جائے. یعنی آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب کوئی عمل کرتے تو پسند یہ کرتے تھے کہ ہمیشہ اس پر عمل کرتے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو چھوڑ دیا کرتے. کبھی کبھار. ہاں، چھوڑ اس لیے دیا کرتے تھے کہ اگر آپ اس پر عمل کرتے رہیں گے تو لوگ آپ کے پیچھے عمل کریں گے. ٹھیک ہے. جب لوگ عمل کرتے رہیں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہیں ان کے پر فرض کر دی جائے. صحیح صحیح. مسلسل کرتے رہیں، لوگ بھی پیچھے عمل کریں گے، اب لوگوں کے اوپر وہ فرض کر دی جائے گی، تو اس لیے حضور علیہ السلام اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اب آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کبھی بھی چاش کی نماز نہیں پڑھی. ٹھیک. کبھی بھی چاش کی نماز نہیں پڑھی. وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا، لیکن میں چاش کی نماز پڑھتی ہوں. اب چاش کی نماز نہیں پڑھی یہ آپ فرما رہی ہیں. اب کس طرح نہیں پڑھی اس کے بارے میں محدثین کا تفصیلی کلام ہے. بعض نے یہ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق اصلاً نہیں پڑھی. ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے حضور علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھی. ٹھیک ہے. اب اس کو سامنے رکھیں، اس کے باوجود یہ کیا فرما رہی ہیں کہ میں پڑھتی ہوں. ٹھیک. تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادا نہیں کرے، لیکن اس کے باوجود یہ پڑھ تو ایک طرح کی یہ پڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بعض نے کہا کہ بعض دیگر روایتوں کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام سفر سے آتے تو پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ نہیں پڑھا کرتے تھے. وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا کا مطلب ہے کہ میں ہمیشہ پڑھتی ہوں. لیکن مطلب تو واضح ہو گیا کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ نہیں پڑھ رہے لیکن یہ ہمیشہ پڑھ رہی ہیں. تو پھر بھی مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ نہیں پڑھ رہے لیکن یہ ہمیشہ ادا کر رہے ہیں. تو طریقہ کار تو مختلف ہو گیا نا. تو من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد کے
یہ برخلاف ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ادا نہیں کر رہے لیکن یہ ہمیشہ ادا کر رہی ہیں، تو ایک طریقے سے مخالفت تو پائی گئی اس کے اندر، لیکن چونکہ یہ وہ مخالفت نہیں ہے کہ جس کو مردود کہا جائے، یہ ما لیس منہ سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ یہ وہ کام ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد کے عین مطابق ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے چھوڑا کرتے تھے کہ اگر آپ اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہیں گے تو ممکن ہے کہ لوگ پیچھے پیچھے چلیں گے اور وہ فرض کر دی جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیشہ عمل کرتی رہیں گی تو وہ لوگوں کے اوپر فرض نہیں کی جائے گی، اس لیے آپ ہمیشہ پڑھا کرتی تھیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس لیے نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ نے وہ کام کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کام ایجاد کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، حدیث نمبر 1685. حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگ مسجد کے اندر چاش کی نماز ادا کر رہے تھے. تو ہم نے آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ یہ چاش کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بدعتن، یہ بدعت ہے. ٹھیک. اور صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہی حدیث مبارکہ موجود ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ نعمت البدعت، اچھی بدعت تو ہے لیکن بہت ہی اچھی بدعت ہے. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المواہب اللدنیہ کے اندر اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی اس سے مراد یہ ہے کہ بدعت اس اعتبار سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ اس طرح کے نوافل جو ہے وہ پوشیدہ پڑھا کرتے تھے، لوگ اظہار کر کے پڑھ رہے ہیں، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر مداومت نہیں فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ ہمیشہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے اس کو کیا فرمایا کہ بہت اچھی بدعت ہے. دیکھیں اس پر بھی آپ نے چاش کی نماز کے اوپر بھی اچھی بدعت کا اطلاق فرمایا. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے عبادات کے اوپر بھی جو ہے وہ بدعات کا اطلاق کر رہے ہیں، نیک اعمال کے اوپر جو ہے وہ بدعات کا اطلاق کر رہے ہیں. تو آپ نے جو فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو مثالیں دیتے ہیں، دنیاوی مثالیں دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ دنیاوی مثالیں ہیں. یہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ دینی مثالیں پیش کی. اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے دینی امور ہیں کہ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہیں کیے اور آپ نے کی ہیں. کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی، ایک سنت تقریری ہوتی ہے، سنت تقریری ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مقرر رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہیں کیا. یہ سنت تقریری کہلاتی ہے، حدیث تقریری کہلاتی ہے. اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد کی، یہ حضور علیہ السلام، یہ سنت تقریری نہیں کہلاتی، اس کو سنت تقریری نہیں کہا جاتا. اسی طرح تابعین کے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد آئے ہیں، ان کے بہت سارے امور وہ ہیں کہ جو عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، دین سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا کوئی یعنی ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا ہو وہ عمل کرتے رہے ہیں. مثال کے طور پر سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر محدث ہیں، جلیل القدر فقیہ ہیں اور مجتہد ہیں. آپ کا علم حدیث کے اندر جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی کے اوپر پوشیدہ نہیں ہے. آپ کا جو حدیث پڑھانے کا انداز ہے، آپ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھ لیں، یعنی کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ جتنا حدیث کا ادب، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے زیادہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام نہیں کر سکتا. لیکن جو مثالیں آپ کو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملیں گی وہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے منقول نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حدیث پڑھانے کے لیے آتے تو آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ غسل کرتے، خوشبو لگاتے، اپنے تخت پہ آ کے بیٹھتے، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آپ طلباء کو حدیث پاک پڑھایا کرتے. ٹھیک ہے،
صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے. ایسا ملے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے. مدینہ منورہ کے اندر آپ سواری پر نہیں بیٹھا کرتے تھے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اعلیٰ سے اعلیٰ گھوڑے آپ کے دروازے پر بندھے ہوئے دیکھے، لیکن کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ جو ہے وہ سواری پر بیٹھے ہوں. طبعی حاجات کے لیے مدینہ منورہ سے باہر جایا کرتے تھے. تو یہ تو دینی کام ہے نا. اس طریقے سے جو ہے وہ حدیث پاک پڑھانا، حدیثوں کا درس دینا، صحابہ کرام علیہ رضوان اس طرح کے عمل یہ نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ دینی مثالیں ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایجاد کی ہیں. یہ کچھ باتیں میں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کی. میں وہ کچھ باتیں جو ہے آئمہ کے حوالے سے ائمہ حضور یہ مثالیں جیسے آپ نے صحابہ کرام کی دی ہیں، اچھا یہ مثالیں اور آپ ماشاءاللہ بھی اور بھی مثالیں پیش فرمانے لگے ہیں. اچھا جو اعتراض کرتے ہیں نا وہ ان کو بھی معلوم ہوں گی یا معلوم نہیں ہے، وہ ان ساری مثالوں کو قطع نظر کرتے ہیں. حالانکہ آپ نے نماز کی بھی مثال دی ہے، چاش کی نماز کے حوالے سے بات ہوئی ہے، جماعت خالص جو ایک دینی کام ہے اور مذہبی کام ہے اس کے حوالے سے بھی مثالیں دی ہیں. لیکن یہ مثالیں ساری گما دی جاتی ہیں اور پھر وہ اپنی طرف سے کچھ ٹیکنیکل سوالات کر کے جو ہے نا وہ لوگوں کا ذہن خراب کیا جائے. مثال کے طور پہ کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا اور اچھا ہو تو ہمیں کر لینا چاہیے، تو کہتے ہیں پھر سجدے 2 ہوتے ہیں 3 کر لیا کریں، رکعتیں 4 ہوتی ہیں 5 پڑھ لیا کریں. اب اس طرح کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی سننے والا کہتے ہیں ہاں آپ کہہ تو صحیح رہے ہیں کہ اگر یہ اچھا کام ہے تو نماز پڑھنا بھی ایک اچھا کام ہے. 3 رکعتیں پڑھنی ہے، مغرب میں 4 پڑھ لیتے ہیں، سفر میں 2 کا حکم دیا ہم 4 پڑھ لیتے ہیں، 2 سجدے کرنے ہیں ہر رکعت میں ہم 3 کر لیتے ہیں. تو نہیں کیے جاتے کہ ایسا سرکار نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، لہذا ہم بھی نہیں کریں گے. دیکھیں میں نے عرض کیا کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اعتراض عام طور پہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا وہ احناف پر بعض لوگ بھی اعتراض کیا کرتے ہیں کہ احناف جو ہے نا وہ حدیث کے مقابلے میں قیاس لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بالکل باطل بات ہے، اور بڑے عجیب و غریب جملے ایجاد کیے جاتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ حدیث کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں قیاس کیے جا رہے ہیں. اب اتنی ساری حدیثیں پیچھے ہم نے بیان کی. میں نے پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی کہ یار ہم تو حدیث بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال، ما حرم اللہ فی کتابہ فہو حرام، وما سکت عنہ من غیر نسیان فہو عفو، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حرام کیا وہ حرام ہے، جس سے بغیر بھولے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکوت فرمایا وہ معاف ہے. ہم حدیث بیان کریں اور آپ عقل اپنی دوڑائیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ اپنی عقل کا جو ہے وہ گھوڑا دوڑا رہے ہیں. تو ہم کس کی بات مانیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں یا آپ کی عقل کی بات مانیں؟ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے نہ کہ آپ کی عقل کی بات مانیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے. دوسری بات یہ کہ جب حدیث کے مقابلے میں آپ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو وہ گھوڑے دوڑیں گے الٹے ہی. ٹھیک ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو تبدیل کرے گی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اٹھانے والی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ چیز ہوگی کہ جو بدعت باطلہ ہوگی، بدعت دلالہ ہوگی، بدعت سیئہ ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کا، کہ اذان سے پہلے جو درود پاک پڑھنا ہے وہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان سے پہلے درود پاک پڑھا یا نہیں پڑھا؟ جو کہتے ہیں کہ نہیں پڑھا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں پڑھا جائے گا. ہم کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اس غیب بتانے والے پر خوب درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو. اس لیے مطلق فرمایا ہے تو کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لہذا اذان سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے. ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کسی شخص کو چھینک آئی تو اس نے یوں کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ الحمدللہ اور اس کے ساتھ اس نے والسلام علی رسول اللہ کہا. تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے کہا کہ لیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام بھیجتا ہوں لیکن اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہیں سکھایا. ٹھیک ہے، کہ چھینک آنے پر اس طرح کہیں. ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سکھایا الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، یہ منع فرمایا. اب اس سے استدلال کیا کہ دیکھو اگر اس طریقے سے اجازت ہوتی
تو پھر اذان سے پہلے بھی درود پاک پڑھتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا نہیں سکھایا. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اندر تغیر و تبدل آیا ہے پہلے والی طریقے. اس حدیث پاک کے ٹھیک اندر ہے. جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے منع فرمایا، اس سے کیا ہوا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اندر تبدیلی آئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا پڑھ دیا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان کے اندر 2 سندوں کے ساتھ حدیث مبارکہ نقل کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پاس، خود انہی کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ رب العالمین کہا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے بخل کیوں کیا؟ تو پورا پڑھتا الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ. صحیح. یہ تمام کرتا، اس کو پورا پڑھ لیتا. اب یہ دیکھیں کہ اس کو الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. اب امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگرچہ کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کے اوپر سند کے اعتبار سے کلام کیا، لیکن سند کے اعتبار سے کلام ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حسن حدیث مبارکہ ہے. لیکن امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دونوں حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چونکہ ترمذی شریف والی حدیث مبارکہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے اندر تبدیلی آ رہی تھی. ٹھیک ہے. اس میں تبدیلی آ رہی تھی اور یہاں پر کسی طرح کی تبدیلی نہیں آ رہی تھی. الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا. اب اس کے بعد کیا ہو رہا تھا؟ والسلام علی رسول اللہ، وہ پڑھ لیا، کوئی حرج نہیں ہے. تو اب اگر کوئی اللہ اکبر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس طریقے سے کوئی کرے گا ہم منع کریں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، رک گیا تھوڑا سا، اللہ اکبر اب پڑھتا ہے اس کو. تو کیا تبدیلی لے کر آیا ہے؟ کوئی تغیر لے کر نہیں آیا. نہیں، اذان کے ساتھ مل تو رہے نا، اذان رک گیا نا. جی. تو کوئی تبدیلی تغیر لے کر نہیں آیا. امام اہل سنت نے فرمایا کہ اس انداز میں درود پاک پڑھے کہ تھوڑا سا رک جائے، وقفہ دے، پھر اس کے بعد اذان کہنا شروع ٹھیک ہے. اس کی ایک اور مثال صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. صحاح ستہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تلبیہ یہ ہے کہ آپ جب احرام باندھتے تو پڑھتے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ٹھیک ہے. اتنا آپ تلبیہ پڑھتے، اس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں پڑھا کرتے. اتنا تلبیہ ہوتا، رک جاتے اس کے بعد آپ. لیکن صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جن سے بڑھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سنتوں کی اتباع کرنے والا کوئی مشہور ہی نہیں ہے. آپ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ نقل کی کہ ایک مرتبہ آپ کسی جگہ کے اوپر اونٹنی کو گھما رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں، اونٹنی یہاں پہ کیوں گھما رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ لا ادری، معلوم ہی نہیں کیوں گھما رہا ہوں. رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فعلہ فعلتہ، میں نے بس دیکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ اونٹنی گھما رہے تھے، بس میں گھما رہا ہوں. یہ تو آپ کی سنت کی اتباع کا ذہن تھا. آپ کے بارے میں صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ اتنا تلبیہ پڑھتے تو اس کے بعد آپ مزید پڑھتے لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک لبیک والرغباء الیک والعمل. اس طرح کے الفاظ آپ اس کے اندر اس کی زیادتی کیا کرتے تھے، ایڈ کیا کرتے تھے. اور پھر اسی کے متصل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی صحیح سند کے ساتھ مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ وہ بھی انہی الفاظ کو زیادہ کیا کرتے تھے. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کو بیان کیا الفاظ ایڈ کیا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کو ایڈ کیا کرتے تھے. اور مسند اسحاق بن راہویہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ تلبیہ پڑھنے کے بعد لبیک عدد التراب کہا کرتے تھے. اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی لبیک یا ذا الحسن کہا کرتے تھے. تو یہ تمام کے تمام تلبیہ کہنے کے بعد ان الفاظ کی زیادتی کرتے ہیں. تو کیا ان تمام کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت معلوم نہیں تھی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر سنت کے اندر تبدیلی آئے گی، تغیر آئے گا، وہاں پر وہ بدعت سیئہ قبیحہ کہلائے گی.
تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا 3 سجدے 4 رکعتیں، ان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے اندر تبدیلی آ جائے گی. ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ کار بیان کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت مطہرہ بیان کی ہے، وہ طریقہ کار ختم ہو جائے گا، وہ طریقہ کار اٹھ جائے گا. اس لیے یہ بدعت سیئہ قبیحہ کہلائے گی، دین کا طریقہ کار بدل جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا حضور، آپ نے جو مثالیں پیش فرمائی نماز کی اور مختلف ہیں، لیکن استدلال جو ہمارا ہوتا ہے نا وہ معمولات اہل سنت پر ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو وہ بدعت کہا جا رہا ہوتا ہے. تو سوالات اس پر بہت سارے باقی ہیں، لیکن سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. مفتی صاحب تفصیل سے ماشاءاللہ بیان فرما رہے تھے، کالیں بھی موجود تھیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ جو بات آپ فرما رہے ہیں، جو دلائل دے رہے ہیں، مکمل ہو جائیں. اور عمومی طور پر جو اس حوالے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، سوالات پیدا ہوتے ہیں، انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ہوں گے. قصداً ہم نے تو ہمارے پاس لیے مثالیں بہت ساری ہیں اور میرے پاس حوالے بہت سارے لکھے ہوئے ہیں. یعنی میں نے جو باتیں ذکر کی ہیں، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، ہماری جو کوشش ہے وہ یہی ہے، کیونکہ اعتراض کرنے والے بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں امام اہل سنت نے بیان کی. ٹھیک ہے. اعتراض کرتے ہیں وہ امام اہل سنت کے حوالے سے. تو الحمدللہ یہ ساری باتیں امام اہل سنت نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اسلاف کا بیان کردہ بے شک. ہمارے پاس الحمدللہ جو حوالے موجود ہیں وہ صدیوں پرانے بزرگوں کے لکھے ہوئے موجود ہیں. ویسے بھی یہ ساری باتیں احادیث طیبہ کی روشنی میں بیان ہوئی، خلفائے راشدین کے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال کی روشنی میں بیان ہوئی. تو یہ ساری باتیں، کئی کتابیں موجود ہیں اس موضوع کے اوپر. خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی کی کتاب اصول الرشاد کے نام سے، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. کتاب بہت مشکل ہے، لیکن اس کے اندر بدعت کے جو بنیادی اعتراضات ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب اور ساری یعنی بنیاد جس کو کہتے ہیں نا، جو اعتراضات کو ڈھا کے رکھ دیا حضرت نے اس کے اندر. تو بہرحال یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر ضد و عناد نہ ہونا تو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ یعنی ایسی چیز ہے کہ یعنی تصوری باطل ہے. اب مثال کے طور پر ایک بس آخری بات میں جو مجھے سوال کا جواب بھی دینا تھا اس حوالے سے، کہ جیسے دن مقرر کر کے کوئی کام، جیسے معراج آ رہی ہے مثال کے طور پہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج نہیں منائی. اب اعتراض پتہ ہے کون کر رہا ہے؟ اعتراض یوں بندہ ایک کر رہا ہے جس نے پینٹ شرٹ پہنی بھی ہے، ٹائی لگائی بھی ہے، اور ہفتہ وار قرآن کلاس کے اندر کہہ رہا ہے کہ آج کی ہفتہ وار قرآن کلاس کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج نہیں منائی. ہفتہ وار قرآن کلاس کے اندر خود ہفتہ وار قرآن کلاس مقرر کی بھی ہے، اور ماہانہ قرآن کلاس مقرر کی بھی ہے. اس میں بیان کر رہا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ارے بھائی، قرآن کلاس مقرر کرنا ٹھیک ہو گئی آپ کی، آپ قرآن کلاس مقرر کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقرر ہے، ٹائم بھی مقرر ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ مقرر ہے. تو یہ عجیب و غریب باتیں ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. دن مقرر کرنا یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کو مسجد قباء میں جایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ ہر جمعرات کو تابعین کو درس دیا کرتے تھے. تو یہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان سے دن مقرر کرنا ثابت ہے نیک اعمال کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار سے استدلال کیا جاتا ہے. تو جس طریقے سے آپ کا اس طریقے سے کھڑے ہو کر پینٹ شرٹ کے اندر ٹائی لگا کر قرآن کلاس کرنا، جس کو آپ درست سمجھ رہے ہیں، یہ کرنا درست ہے. تو اسی طریقے سے دن مقرر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو بیان کرنا درست ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. انشاءاللہ مفتی صاحب نے جو تفصیل بیان فرمائی ہے تمام ہی وسوسوں کے کاٹ ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی خاص طور پر پرٹیکولر جو باتیں کی جاتی ہیں انشاءاللہ ہم سلسلے میں شامل کریں گے، جواب لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.